بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، صبح نہار منہ سورہ کوثر اس طرح پڑھو، گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، سب رشتہ دار، دوست، احباب، اہل و عیال آپ کے آگے پیچھے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہاں سے اتنا پیسہ آیا ہے؟ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھو، آزما لو، خود پتہ چل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کیوں نہیں؟ یہ سورہ کوثر کوئی عام صورت نہیں ہے۔ یہ جب میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی، عاص بن وائل مشرکین مکہ کا سردار ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے آقا کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ مشرکین نے دیکھ لیا، انہوں نے عاص بن وائل کو بلایا، عاص ادھر آؤ۔ جب عاص ادھر گیا تو اپنے سردار سے کہنے لگے، اے سردار، تو ہمارا ہے اور محمد مصطفیٰ سے باتیں کر رہا ہے، چھپ چھپ کے ان سے مل رہا ہے؟ تو عاص بن وائل کے منہ سے ایک عجیب سا کلمہ نکلا تھا، ایک عجیب سی بات نکلی تھی، ایک عجیب سا جملہ نکلا تھا۔ اس نے میرے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو اس نے اس عاص بن وائل بدبخت نے ابتر کہا تھا۔ ابتر یعنی جس کا دم بریدہ، جس کا اہل و عیال نہ ہو، پیچھے کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ اسی دن سیدنا عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کا وصال ہوا تھا، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ میرے اللہ کی رحمت جب خوب جوش میں آئی، میرے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت اللہ نے عطا کر دی۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ صورت ہے سورہ کوثر، اس کا 108واں نمبر ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ کوثر کا نام اس لیے اس کو دیا گیا کہ اس میں اللہ نے بشارت دی اپنے پیارے پیغمبر کو کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام حوض کوثر ہے، اور اس نہر کا نام نہر کوثر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اس نہر کوثر میں سے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ معزز سامعین کرام، تو یہ وہ تحفہ ہے۔ تو مفتی کے وظائف چینل پر آپ آئے ہیں، تو معزز سامعین کرام، مفتی عمران شاکر کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ ان لوگوں کے وظائف سنتے ہیں جنہیں قرآن کا پتہ بھی نہیں، جنہیں کچھ علم بھی نہیں، جنہیں جو بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، صحابی کا نام بھی صحیح نہیں لے سکتے۔ لیکن چلیں چھوڑیں ان کی بات کو، آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ تو یہ وظیفہ رزق کے سارے مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے، فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ کاروبار میں اگر ترقی نہیں ہو رہی تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس دشمن سے آپ کو نجات ملے، تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، اگر آپ کے رشتے نہیں آتے تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ یقین کیجئے، اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ہر قسم کی مصیبت اس سے نجات مل جائے گی، ہر طرح کی پریشانی وہ چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پرے ہٹ جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کے آ جائیں گی، آپ کی زندگی کی بہاریں واپس آ جائیں گی، آپ کی زندگی کی رونق واپس آ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، تو یہ ایسا عمدہ وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا عمل بتا دو
جو سب میرے کاموں کو کرنے لگ جائے، لیکن یاد رکھیے گا یہ اثر تب ہی کرے گا جب آپ صحیح طریقے سے اس کو کریں گے۔ تو ہر وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وظیفے کے لیے اجازت کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، چلتے ہیں طریقہ کار کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس سورت کو، سورہ کوثر کو آپ نے سب سے پہلے معزز سامعین کرام صبح کے وقت شروع کرنا ہے، نہار منہ شروع کرنا ہے، اور ایسی جگہ پڑھنا ہے جہاں کوئی نہ ہو، اکیلے میں ہو، خاموشی کے اندر۔ نہار منہ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، آپ کسی کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو 3 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار تعوذ پڑھنا ہے، اور اسی طرح 3 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سے بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ایک درود ہے۔ میں تو کہتا ہوں نماز والا درود پاک پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا نام یا رضا کو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا نام یا رضا کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یا غنیو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رضا کو پہلے پڑھنا ہے، یا غنیو بعد میں پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر یا لطیفو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، تو 41 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، لیکن سورہ کوثر سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ معزز سامعین کرام، فقر و فاقہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیت کر لی، تنگ دستی دور کرنے کے لیے نیت کر لی، کاروبار کی ترقی کے لیے نیت کر لی، اپنی دولت میں اضافے کے لیے نیت کر لی، اولاد کے لیے نیت کر لی، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ تو نیت کرنے کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر یا رضا کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور استغفار یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا نہار منہ کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار یہ عمل کریں، پھر دیکھیں اس عمل کی برکات، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے اللہ غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔